بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو تلاوت کلام پاک ہوئی اور اس آخری کتاب کے بارے میں آپ نے کئی باتیں کہی کہ اس کے امتیاز کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے. مجھے سید سلیمان ندوی یاد آئے جو علامہ اقبال سے بہت قریب بھی تھے، اور اقبال کامل بھی ایک طریقے سے آپ بھی کہی کہ سید سلیمان ندوی کی زیر ادارت ہی لکھی گئی تھی. قرآن کے بارے میں جو آپ قرآن کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، اتنا حسین جملہ سید سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ قرآن اسلام کا دل ہے. یہ سید سلیمان ندوی کا جملہ ہے. تو جب آپ اوصاف بیان کریں تو اسی میں ضرور شامل کریں. بہت حسین قسم کا جملہ ہے کہ قرآن اسلام کا دل ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کو بالکل بالائے طاقت کر دیا گیا ہے، اور یہی علامہ اقبال ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کے بغیر کوئی بھی کسی بھی ایسی حقیقت کا دریافت کرنا بالکل ناممکن ہے. اور دوسرے میری بھی تعریف کی جا رہی تھی اور تو تھوڑا سا اس میں کچھ مبالغہ تھا، تو اس کی میں اصلاح کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ سر سید پہ میری 30 کتاب نہیں ہے. سر سید پر کل میری 4 کتابیں ہیں. مقالات تو تقریباً 60-70 ہوں گے، لیکن کل میری کتابیں 52 ہیں. اور اس میں سب سے مین جو میرا موضوع قرآن ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. سر سید کی بڑی جہتیں ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ سر سید کی صرف ایک جہت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے سے میں نے طے کیا تھا، اور آنے کے بعد جہاں کیک کاٹنا نہ کہا جائے، کیک تراشی کہا جائے جہاں ہوئی ہے، تو وہاں پر میں نے ایک مصرع دیکھا کہ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، وہیں پہ لکھا ہوا ہے. تو گویا مجھے اپنی جو گفتگو تھا اس کا موضوع یہی مل گیا. مجھے اسی پر گفتگو کرنی تھی کہ عشق مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، یا اسی کو علامہ اقبال نے اس طریقے سے بھی کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. تو وہ یہی موضوع میرا ہے، یہی موضوع ہے. جناب اور بھی کہتے ہیں عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب. جی. تو عشق تو پوری ان کی ذاتی ہے، اور عشق کے بغیر کبھی ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. بغیر تو سر سید بھی کے قلم سے اور سر سید کے ذہن سے جو سب سے پہلی تحریر نکلی، جو سب سے پہلی سوچ منظر عام پہ آئی، وہ حب رسول تھی. اور سر سید کی جو کتاب ہے، سب سے پہلی جو تصنیف سر سید کی ہے، اس کا نام ہے جلاء القلوب بذکر المحبوب. سب سے پہلی کتاب ہے، اور یہ کتاب تقریباً میرا خیال ہے 50 صفحے کی ہوگی. اس سے پہلے سر سید کے کسی مضمون کا، کسی تصنیف کا، کسی تحریر کا پتہ نہیں لگتا ہے. گویا کہ سب سے پہلے جو ان کے طرف سے صدا بلند ہوتی ہے، ان کی قلم سے جو چیز لکھی جاتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ سر سید نے جب ایک میلاد نامہ ہے، اور اس وقت سر سید کا ایک طریقے سے بچپنا ہے. سر سید جو ایک فلاسفر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، ایک فلسفی بن کر ابھرتے ہیں، بلکہ علم کلام کے ماہر ہونے کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. اس سے پہلے کی یہ تحریر ہے
تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس میں نے حیات مقدسہ کو، حیات مبارکہ کو جس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں نے بہت سی ایسی روایات کو، بہت سی ایسی احادیث کو، بہت سے ایسے واقعات کو نقل کیا ہے جو ثقہ نہیں ہے، جو معتبر نہیں ہے، جو قابل استناد نہیں ہے، سر سید نے لکھا ہے۔ اور مرشد احمد صدیقی کا ایک جملہ ہے کہ جو تصنیف ہے، جو تحریر انسان کی ہوتی ہے، وہ اس کی معنوی اولاد ہے۔ تو اپنی تحریر سے، اپنی اولاد سے انسان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی فرسودہ نہ ہو، کتنی ہی ٹوٹی پھوٹی تحریر بے وزن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے حرف آخر سمجھتا ہے۔ انسان عام طور سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن سر سید کی دانش مندی دیکھیے، سر سید کی حکمت دیکھیے، اور جب تک انسان صادق نہ ہو، سچا نہ ہو، اس وقت اسے اپنے آپ کو مصنف کہنے کا حق نہیں ہے۔ اس وقت مصنف کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے، میں پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ مفسرین کو دیکھیں گے یا ہمارے علماء کرام جو ممبر سے خطاب کرتے ہیں، اگر علماء کی میننگ ان سے پوچھیے تو یہی کہیں گے جو مخصوص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور مخصوص قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، وہی علماء کرام ہیں۔ یقین جانیے کہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن آپ نے پڑھا ہے، تو امین احسن اصلاحی کو جو سارے مفسرین میں امتیاز حاصل ہے، صرف اس لیے حاصل ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں ایک نظم، کسی آیت کو الگ کر کے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو جب نظم قرآن آپ کے سامنے ہو تو یہ علماء کی وہ تفسیر آپ نہیں کر سکتے ہیں جو دیگر لوگ کرتے ہیں۔ یہاں علماء سے صرف یہ مراد ہے اہل علم، اور جس کے پاس علم ہوگا وہ سچ بولے گا، اور اس کے ہاں کچھ کہتے ہوئے احتساب سامنے آتے ہوگا، اس کو ڈر ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات کہی ہے۔ تو سر سید جو ہے بہت صداقت پسند تھے، سچی بات کہتے تھے۔ ایک واقعہ نقل کروں گا، بات ٹن یہاں والے لیتی ہے لیکن اس کو بھی نقل کرنا چاہوں گا سر سید کے حوالے سے۔ تو سر سید نے جب اپنی اس کتاب کو کمپلیٹ کیا اور ان کے ذہن میں بلوغ آیا، کچھ مزید اعتبار پیدا ہوا، تو سر سید نے اپنی ہی کتاب کے خلاف 2.5 پیج کا یا 3.5 پیج کا ایک تبصرہ لکھا، اور یہ لکھا کہ میں نے اس میں کہاں کہاں خامیاں کی ہیں، مجھ سے کہاں کہاں سو ہوا ہے اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ سر سید نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور جب دوسرا ایڈیشن آیا جلاء القصوب بذکر المحبوب کا، تو اس 3.5 پیج کی اپنی تنقید کو اپنی کتاب پر اس میں شامل کیا۔ یہ ہے دیانتداری، یہ ہے صداقت۔ تو واقعتاً اگر کوئی صاحب علم ہوگا تو ضرور اس کے یہاں پاسداری ہوگی، سچائی کی ضرور اس کے یہاں پاسداری ہوگی، صداقت کی۔ اگر صداقت کی پاسداری نہیں ہے تو اسے ہم صاحب علم نہیں کہہ سکتے، اسے ہم مفکر نہیں کہہ سکتے، اسے ہم مصنف نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ سر سید کے یہاں آپ دیکھتے ہیں۔ اب سر سید اس کتاب کے بعد ایک دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، اور ان کی بہت مشہور ترین کتاب ہے، اور وہ سب لوگ آپ اس سے واقف ہیں۔ سر سید کی اس کتاب کا نام ہے خطبات احمدیہ۔ اور خطبات احمدیہ کو انہوں نے ترتیب کیوں دیا، انہوں نے تصنیف کیوں کیا، اس کی ایک چھوٹی سی رودات تو یوں بھی ہے، لیکن اسی چھوٹی سی رودات میں میں تفصیل میں جانا چاہوں گا۔ اور وہ تفصیل اس قدر سچائی پر مبنی ہے، اور بعض اس کے واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات کو سنا جائے دل کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ تو ان ساری پروسیڈنگز کو، ان سارے واقعات کو، اور ان سر سید کی ساری عشق رسول کی جو رودات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ولیم میور کی کتاب تھی، وہ ظاہر ہے اس کا نام دی لائف آف محمد تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب تھی ولیم میور کی 4 جلدوں میں تھی، اور سر سید نے عام طور سے، آپ دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سر سید نے ولیم میور کا جواب دیا ہے، لیکن یہ کم لوگوں کو معلوم ہے
کہ سر سید نے ان 4 جلدوں کا جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک جلد جو تھی، پہلی جلد تھی، اس کا جواب دیا تھا۔ تو یہ جو خطبات ہمیں دیا ہے، یہ کہ خاص طور سے یہ بات نہ لکھی جاتی ہے نہ کہیں میں سنتا ہوں، یہ صرف ایک جلد کا جواب ہے، اور سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی، یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ سر سید نے ولیم میور کی اس انگریزی کتاب کا جواب کیسے دیا۔ یہ بھی ایک مخصوص چیز ہے، کم مجھے ملتی ہے۔ سر سید نے اس کتاب کا فارسی میں ٹرانسلیشن کروایا، فارسی میں ٹرانسلیشن کروایا، اور اس ٹرانسلیشن کی مدد سے سر سید نے جواب دینا چاہا۔ لیکن سر سید نے جب جواب دینا چاہا تو یہ جو ماخذ، جو اس کے سورسز سے ولیم میور نے جو سورسز استعمال کیا تھا، ان سورسز کا جواب دینا ہندوستان میں بیٹھ کر ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کے لیے لندن جانا بہت ضروری ہے، انگلینڈ جانا بہت ضروری ہے۔ پوری سر سید کی کتاب ہے، اپنی اس پورے سفر کو، پورے ایام کو مسافران لندن کے نام سے ترتیب دیا ہے۔ اس کو بھی پڑھا جائے، یہ بھی غضب قسم کا سفر نامہ ہے، اس میں علم بھرا ہوا ہے۔ میں علم کا لفظ لوں گا، پوری کتاب مسافران لندن علم سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ نقل کر دوں گا جو اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن فہم سر سید کے لیے، فکر سر سید کو جاننے کے لیے یہ واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ 4 آدمی یا 5 آدمی سفر میں تھے جو وہاں جا رہے تھے۔ ایک تو سر سید تھے، ان کے بیٹے سلیم محمود تھے، اور ان کے نوکر تھے، ایک صاحب کوئی اور تھے۔ اب جو ٹکٹ سر سید نے لیا شپ کا، پانی کے جہاز کا، تو 3 فرسٹ کلاس کا تھا اور 1 تھرڈ کلاس کا تھا، اور سر سید جو ہے اور ان کے 2 بیٹے اور 3 آدمی فرسٹ کلاس میں تھے، اور ان کا جو ملازم تھا وہ تھرڈ کلاس میں تھا۔ لیکن سر سید کی جو سوچ تھی کہ انسان منصب سے نہیں بڑا ہوتا، انسان وقار سے بڑا ہوتا ہے، اپنی عادات سے بڑا ہوتا ہے، اپنے فضل اور علم سے بڑا ہوتا ہے، یہ میرے ذہن میں ایک مستقل ایک اضطراب رہا کہ سر سید کیوں نہیں تھرڈ کلاس میں گئے، اپنے ملازم کو کیوں بھیجا۔ ایک سوال اٹھتا ہے، میں اگر فرسٹ کلاس میں بیٹھ جاؤں اور میرا نوکر تھرڈ کلاس میں بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سر سید کی جو سوچ تھی، یہ سر سید کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میرے کم سے کم یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نوکر کو تھرڈ کلاس میں کیوں بھیجا گیا۔ پڑھتے پڑھتے بہت دنوں کے بعد ایک خط میں مجھے اس کی وضاحت ملی، پوری جو میرا اضطراب تھا، جو ذہنی خلیان تھا، وہ دور ہو گیا۔ اس خط میں یہ تھا کہ سر سید کے پاس جو پیسے تھے وہ اتنے ہی پیسے تھے کہ 3 ٹکٹ فرسٹ کلاس کے آ سکتے تھے اور 1 تھرڈ کلاس کا آ سکتا تھا۔ اور سر سید نے جب ٹکٹ پرچیز کیا تھا تو یہ سوچ کر طے کر کے پرچیز کیا تھا کہ تھرڈ کلاس میں جاؤں گا، میرا ملازم اور دیگر حضرات فرسٹ کلاس میں بیٹھیں گے۔ لیکن اس خط میں یہ تھا کہ کافی حجت و تکرار، ایک لیسن بھی ہے جہاں پڑھایا بھی جاتا ہوگا بچوں کو، کافی تکرار ہوئی۔ سر سید یہ کہتے تھے کہ تھرڈ میں جاؤں گا، ملازم کہتا تھا میں جاؤں گا۔ بیٹھ کر کافی دیر کے بعد جو یہ طے پایا کہ نہیں، ملازم وہاں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہیں سر سید کو قطعاً یہ گوارا نہیں تھا، کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے ملازم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بلند اور عروج پر رکھوں، یہ سر سید کو پسند تھا۔ اس خط سے بات واضح ہو گئی، تو میں نے کہا یہ بات بھی مسافرین لندن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ اور بعد میں ابھی آپ کو ایک واقعہ اور جو میں نے کہا تھا وہ بھی میں بیان کر دوں کہ سر سید کی صداقت پسندی کے سلسلے میں بہادر شاہ ظفر کا ایک واقعہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے سر سید کو خراج دینے کا، انعام دینے کا اعلان کیا، تو جو ٹائم بہادر شاہ ظفر نے رکھا تھا اس کے 2 گھنٹے کے بعد سر سید پہنچے۔ اب بتائیے کہ وہ آخری تاجدار تھے، آخری بادشاہ تھے، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب 2 گھنٹے کے بعد وہ پہنچتے ہیں دربار میں، تو فوراً درباری ایک دوڑتا ہے کہ اگر بادشاہ حضور والا کچھ کہیں گے، کان میں کہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دینا چھوکے کہ تقصیر بالکل پیور عربی کا لفظ ہے، قصور سے استعمال ہوتا ہے، غلطی ہوئی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ سید نے کہا کہ یہ تو میں اگر کہوں گا یہ جھوٹ ہوگا، جو صداقت
صداقت پسندی اتنی اسٹرانگ تھی ان کے اندر. انہوں نے کہا مجھے یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ تقسیم ہوئی تو یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے, صداقت پسندی کے خلاف ہے. بہر سر سید گئے اور بہادر شاہ ظفر نے پوچھا کہ لیٹ کیوں ہوئی؟ تو سر سید نے کہا کہ میں نے اپنی سچائی کے پیش نظر ایسا سخت ترین جواب دیا جس میں انتہائی بدتمیزی قسم کا جواب تھا, بڑی جرات کا ثبوت تھا. انہوں نے کہا کہ اتفاق سے آج میں دیر تک سوتا تھا. کسی بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنا آسان کام نہیں تھا کہ میں خیرات دینے جا رہا ہوں, اس کو نوازنے جا رہا ہوں اور اس کی بےہودگی و بدتمیزی یہ ہے. تو سر سید نے لکھا ہے کہ اندر جو صداقت پسندی سے مجھے پش کر رہی تھی اور مجھے کسی طریقے پر یہ کہنے پر آمادہ نہیں کر رہی تھی کہ میں یہ کہوں کہ مجھ سے تقسیم کروں. تو سر سید کی یہ صداقت پسندی تھی اور یہ سچائی تھی, جو سچائی ان کی شخصیت میں, ان کی ذات میں, ان کی تحریر میں, ان کی تصنیف میں پوری طریقے سے نظر آتی ہے. میں اس پر آتا ہوں خطبات احمدیہ پر. خطبات احمدیہ جب چھپ کر آئی اور سر سید نے اس کو مضامین کو پڑھا تو سب سے پہلے جو خط میں یہ لفظ موجود ہے سر سید کے کہ اس کتاب کے مضامین کو پڑھنے کے بعد ولیم میور نے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے حرمتی کی ہے اور بے احترامی کا ثبوت دیا ہے, کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد میرا دل کباب ہو گیا. یہی لفظ سید نے بالکل ایگزیکٹلی استعمال کیا ہے اور بالکل کباب کی جو صورتحال ہوتی ہے توے پر جس طریقے سے تلا جاتا ہے, اگر اس کے ایک چھینٹے بھی آپ کے جسم پڑ جائیں تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو سر سید نے کہا کہ میرا پورا وجود, میری پوری ذات جو ہے یہ جو ہرزہ سرائی کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, اس کی وجہ سے میرا دل پورا وجود جو ہے کباب ہو گیا. اور اس کے بعد سید نے ظاہر ہے کہ اپنے جب ادارے کو بنا رہے تھے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر کر رہے تھے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں کو اجاڑ کر لاتے تھے, ادارے میں لگاتے تھے. اور یہ بھی ہے ان کے خطوط میں موجود ہے کہ ان کے گھر کی جو پٹھیاں تھی اس کو بھی اکھاڑ کر لے آئے تھے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ادارے میں ہم لوگوں کے لیے یا پاکستان کے لیے یہاں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لگایا تھا, لیکن وہاں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو بہرحال تو سر سید پر بالکل غربت طاری ہو گئی تھی, افلاس طاری ہو گئی تھی, اور ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لندن کس طریقے سے جایا جائے, کس طریقے سے اس کا جواب لکھا جائے, کس طریقے سے وہاں 3 مہینے کا کچھ ایسے قیام کیا جائے. ظاہر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سر سید نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا کہ ان کی بیوی کی جو زیورات تھے ان زیورات کو فروخت کر دیا, ان زیورات کو فروخت کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کا پورا پرپوزل جو منصوبہ تھا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا, تو پھر انہوں نے ان کے گھر میں جو چاندی اور سونے کے ظروف تھے, برتن تھے, چمچے تھے, ظاہر سید کوئی عام آدمی تو تھے نہیں بھائی. دلی میں صرف 2 حویلی تھی جو سب سے بڑی حویلی کہلاتی تھی. ایک تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اتنے بڑے آدمی پیسے کے لحاظ سے نہیں تھے لیکن علمی اعتبار سے بہت ان کا بڑا تھا. دوسری سید کی تھی مشرف صاحب کی اتنی بڑی نہیں تھی, وہیں آس پاس میں تھی لیکن اتنی بڑی ان کی نہیں تھی. تو بہرحال لیکن تھی وہیں پر, ان کا بھی بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا لیکن اتنی بڑی نہیں تھی ان کی. تو بہرحال تو اس کے بعد جو ہے سید نے پھر یہ کیا کہ جتنے برتن تھے چاندی کے, سونے کے, ان سارے برتنوں کو فروخت کیا, بیوی کے زیورات کو فروخت کیا اور جو چاندی اور سونے کے برتن تھے اس کو فروخت کیا, اور پھر بھی پیسے کم پڑ رہے تھے. اس کے بعد جو آخری اسٹیپ لیا ہے اور اس اسٹیپ پر ان دونوں مرحلوں میں زیورات کے بیچنے میں اور ظروف کے بیچنے میں ان کو تکلیف نہیں ہوئی, اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا ہے. لیکن تیسرا جو اسٹیپ لیا ہے کہتے ہیں کہ اس میں میں عقیدہ اور اس پہ مجھے اتنا رنج ہوا, لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سچائی کو پیش کرنا تھا, ان پر جو اعتراضات ہو رہے تھے, جو الزامات لگائے جا رہے تھے, اس کے ازالے کا مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنی تمام آبدیدگی کے باوجود, اپنی تمام رنج و غم کے باوجود بھی مجھے وہ اسٹیپ لینا پڑا
علامہ شبلی نے یہ لکھا ہے، بعد میں بتاؤں گا، کہ وہ لائبریری جس طریقے سے چڑیا ہوتی ہے دن کے ریزے جمع کرتی ہے، اس کے بعد اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اپنا آشیانہ بناتی ہے، سر سید نے کہا تھا کہ میں نے اپنی علمی تشنگی دور کرنے کے لیے، اپنی فکری تشنگی دور کرنے کے لیے میں نے اس لائبریری کو بنایا تھا، اور کس طریقے سے کہاں سے جو بہت اعلیٰ قسم کی، بہت ہی نوادر قسم کی کتابیں تھیں ان کو میں نے جمع کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سپورٹ کے لیے میں نے اس کو لکھی تھی۔ یہ تین چیزیں سر سید کے اتنے بڑے اسٹیپ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے بیچ رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کے سپورٹ میں، دفاع میں اس لیے فقر کو، افلاس کو، پاورٹی کا استقبال کر رہا ہوں، صرف اس لیے۔ یہ جملہ سنیے کس قدر اس میں حب رسول ہے، کس قدر اس میں عشق رسول ہے۔ اس لیے یہ سب میں کر رہا ہوں کہ جب آخرت کے روز مجھے اٹھایا جائے تو یہ کہہ کر اٹھایا جائے کہ یہ اپنے نانا کے دفاع میں، سپورٹ میں فقیر ہو گیا تھا، تو مجھے نانا کا فقیر کہہ کے اٹھایا جائے، مجھے نانا کا فقیر کہہ کے پکارا جائے۔ نانا اس لیے کہتے تھے کہ ان کا رشتہ جو شجر نسب تھا وہ وہاں تک ملتا تھا۔ تو سر سید کا کی ابھی میری ملاقات ہوئی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہاں پر رفا یونیورسٹی میں، اور اس میں ظاہر پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹی میں عام طور سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس سر سید کا ذکر آیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سر سید تو نماز روزہ سے روکتے تھے۔ میں نے قسم خدا کی سر اپنا پیٹ لیا اور میں نے کہا کہ زمین پھٹتی میں سما جاتا، یہ جملہ نہ سنتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ تو اتنی لاعلمی ہے سر سید کے بارے میں، سر سید سے فاش غلطیاں ہوئی ہیں جس پر ہم تنقید کریں گے، لکھیں گے، لیکن سر سید جو ہے ان کو اسی طریقے سے لکھا جائے جو ان کا ٹیکسٹ کہتا ہے۔ ٹیکسٹ میں یہ سر سید، یہ علماء اقبال کی تصویر ہے، تصویر کو دیکھ کے کچھ نہ کہا ہے، سر سید کے کلام کو دیکھ کر کہا جائے کہ کلام میں وہ کس طریقے سے نظر آتے ہیں۔ تو سر سید کی جو تصنیف ہے اسے پڑھا جائے، بغیر پڑھے ہوئے اسرار احمد صاحب کی طرح، میر حسین اصلاحی صاحب کی طرح، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی طرح، ان کے والد محترم مولانا عبد الحی صاحب کی طرح، ان سارے لوگوں کی طرح سر سید پہ تبصرہ نہ کیا جائے۔ جو سر سید ہیں نہ ان کی قصیدہ خوانی کی جائے، نہ ان کی تعریف و توصیف کی جائے، نہ ان پر تنقید کی جائے، جو ہے ان کو ایز اٹ از پیش کیا جائے۔ یہ ایک علم کا، ایک تحقیق کا، ایک تصنیف کا اور ایک مقالہ نگار کا فریضہ ہے۔ بہرکیف یہ جو سر سید کی کتاب تھی، اس کتاب کے بارے میں جب سر سید نے کتاب کمپلیٹ کر لیا تو اس وقت اخبارات میں وہاں خبر چھپی کہ اس کتاب کا، ولیم میور کی کتاب کا سر سید نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب چھپ کر منظر عام میں آ گیا۔ اس وقت لندن میں ایک کہیں طوفان سا برپا ہو گیا، اور بڑے بڑے جو مفکرین تھے، بڑے بڑے جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے، ہمارے اوپر اس طریقے کی ہماری کتابوں کو، تحریروں کو جواب دے رہا ہے۔ تو بہرکیف سر سید نے یہ کیا کہ اردو میں لکھا تھا، پہلے فارسی کی مدد سے لے کے کتاب اردو میں ترتیب دیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت میں نے پورے لندن میں یہ کوشش کیا، یہ معلوم کیا کہ سب سے مہنگا ٹرانسلیٹر کون ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کا سب سے مہنگا جو ٹرانسلیٹر تھا اس کو سر سید نے تلاش کیا، اور یہ کہا کہ ایسی انگریزی ہو، اس کو اتنی اعلیٰ قسم کی، اتنی اعلیٰ زبان ہو، انداز ہو، پیشکش ہو کہ پڑھنے والا پوری طریقے سے زبان پر بھی نہ کوئی اعتراض کر سکے اور اس کے مواد پر بھی کسی طریقے سے اعتراض نہ کر سکے۔ تو جب وہ کتاب آئی ہے تو اس کی جس طرح اس کے مضمون کی اور سر سید کی جو تردید تھی اس کی لوگ تعریف کر رہے تھے، اسی طریقے سے اس کی اسٹائل کی، اس کی پیشکش کی، اس کی زبان کی، اس کے انداز کی بھی پیش کر رہے تھے، لوگ تعریف کر رہے تھے۔ تو سر سید نے اتنے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر یہ جب چاہا کہ اس کتاب کو کس طریقے سے اہل علم تک پہنچایا جائے۔ جیسے آپ کی کتاب چھپتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو بڑے رائٹرس ہیں، جو بڑے محققین ہیں، مصنفین ہیں، وہ میری کتاب کو پڑھ لیں، تو ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو سر سید یہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کو کچھ لوگوں کو دیا جائے، کچھ لوگوں میں تقسیم کیا جائے،
لیکن دن بدن تو پیسے ان کے ختم ہو رہے تھے. وہ جو خط ایک لکھا ہے مسلم ملک کو جو خط لکھا ہے وہ خط بھی یقین جانیے بڑا ہی اس میں دردمندی ہے, بڑی ہی اس میں عشق رسول کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اس میں پوری طریقے سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. سر سید یہ لکھتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ کچھ میرے دوستوں سے ذکر کرو, اگر وہ پیسے دے دیں تو مجھے لے کر بھیجو, اگر ان کی طرف سے بے اتفاقی اور بے اعتنائی ہے تو علی گڑھ شہر کے جو بنیے ہیں ان سے تم سود پہ پیسہ لو, ان سے تم سود پہ پیسہ لے لو. مجھے معلوم ہے کہ سود پر قرض لینا بالکل حرام ہے اسلام کی روح سے, قرآن کی روح سے, لیکن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا تو اس کا بھی جواب میں دے دوں کہ میں نے قرض کیوں لیا ہے سود پر, کیوں میں نے یہ مشکل اٹھائی. کہتے ہیں کہ عشق رسول کے سلسلے میں, حب رسول کے سلسلے میں, دفاع رسول کے سلسلے میں, جو ناموس رسول ہے اس کے تحفظ کے سلسلے میں مجھے کچھ بھی کرنا ہو, سر سید کے خطوط یہ پورے طریقے سے بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ سر سید ہر مرحلے سے گزرنے کو پوری طریقے سے تیار ہے. تو یہ سر سید کا ویژن تھا یہ, اور یہ سر سید نے پہلی بار, سر سید کو آپ مسلم کہتے ہیں, ابھی کسی نے کہا کہ پاکستان کی تعمیر میں ان کا کیا رول تھا, اس پر بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. ابھی مختار مسعود کی کتاب آئی ہے حرف شوق, اس میں تقریباً 120 یا 180 صفحے صرف ان پر ہے سر سید کے بارے میں. اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہندوستان سے پاکستان تک, ہندوستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر سید نیشنلسٹ تھے, دو نظریے کے قائل نہیں تھے. پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو نظریے کے قائل تھے. ان ساری چیزوں کو مختار مسعود نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں پاکستانی رائٹرز کے حوالے دوں گا, اقتباسات دوں گا, تو ہندوستان کے لوگوں کو گرا گزرے گا, اور اگر میں ہندوستان کے لوگوں کے کو کوٹ کروں گا تو اس پر بھی میرے پر الزام لگایا جائے گا. پہلی بار مختار مسعود نے کیا. مختار مسعود ایک ادیب ہے, انشا پرداز ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں مؤرخ نظر آئے, پتہ نہیں اسے اگر جو صاحب نہ پڑھے اسے ضرور پڑھیے. انتہائی زبردست قسم کی کتاب بھی مختار مسعود کی آئی ہے. نام کیا؟ حرف شوق. حرف شوق زبردست کتاب ہے, زبردست کتاب ہے, پوری علی گڑھ پر ہے, پوری علی گڑھ پر ہے. ایک بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے بارے میں ہو, جو شہر لاہور کے بارے میں ہو. الف سے لے کر بڑھئے تک سب پورے صرف علی گڑھ کا اس میں ذکر ہے. لیکن سر سید کا جو ذکر ہے بالکل یونیک ہے, اب تک کسی نے ایسا نہیں لکھا ہے. اور اس میں ایک حامد کو کوٹ کیا ہے. شریف الحسن صاحب کی جو کتاب ہے 4 جلدوں میں اس کی آزادی کے سلسلے میں ہے, اس میں ایک حامد کو کوٹ کیا ہے. اور ایک حامد کی وہ رائے بہت اچھی رائے ہے. ایک حامد نے یہ لکھا ہے, اس مضمون کی اقتباس کو مختار مسعود نے کوٹ کیا ہے, اور لکھا یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ سر سید کو یہ کہتے ہیں کہ سر سید نے تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان دلہن کی 2 آنکھوں کی طرح ہے, اگر ایک اس کی بھیگی ہو جائے گی تو دلہن کی خوبصورتی ظاہر ہو جائے گی. یہ سب چیزیں ہندوستان کے لوگ اس کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ سر سید نیشنلسٹ تھے, ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں. میں نے یہ بات ابھی مقالہ پڑھا, میں نے کہہ دیا ہے, میں نے کہا سچ کہو یار, صاحب علم ڈرتا نہیں ہے, سچ بات کہو بالکل سے. اور اس کے بعد تو مختار مسعود, اور پھر ایک حامد نے کہا ہے کہ پاکستانی رائٹر جو سر سید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس دن مدرسۃ العلوم کی پہلی اینٹ رکھی تھی اسی دن پاکستان کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کہ حامد نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے, اس مضمون کو پڑھیے آپ لوگ, انگریزی میں ہے. اور پھر ایک حامد نے یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں. سر سید کے بارے میں ایک حامد نے یہ کہا ہے کہ وہ ہندوؤں کے دشمن نہیں تھے, ان ہندوؤں کے دشمن تھے جو فاشسٹ تھے, جو انسانیت کے مخالف تھے, جو اردو تحریر کے مخالف تھے. اسی دن سے تھوڑا سے سر سید ڈر گئے تھے جب اردو اور ہندی کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا تھا. تو ان آخری جو تحریر سر سید کے قلم سے نکلی تھی وہ اردو کی حمایت میں نکلی تھی, اور ہندی کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جبراً یہ نافذ کی جائے گی لوگوں کے اوپر. اسی دن سے تھوڑا سا وسوسہ ہوا تھا. تو ایک حامد نے لکھا ہے کہ سر سید نے ایک فکر دیا تھا, اس فکر کو کوئی پاکستان کی طرف لے آتا ہے, اس فکر کو کوئی نیشنلزم کی طرف لے آتا ہے, لیکن سر سید صرف یہ تھے کہ وہ مسلمانوں کی انتہائی درجہ کے طرفدار تھے. بس اتنی سی بات تھی. یہ
بہت اچھی کتاب مختار مسعود کی ہے شوق، لیکن کیسے آپ لوگوں نے اسے پڑھا نہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی نے پڑھا نہیں اس کو۔ یہ تو بہت اس وقت کا برننگ ایک بہت ہی اہم ماسٹر پیس اس وقت ہے جو اس کتاب ابھی آئی ہے، ان کے انتقال کے فوراً بعد ابھی وہ کتاب آ گئی ہے۔ تو بہرحال تو میں تمہارے دوسری باتیں کہہ رہا تھا، یہ بات مڑ گئی وہاں پر۔ تو یہ جو کتاب خطبات احمدیہ سر سید کی ہے، اس میں سر سید نے کئی ایشوز اٹھائے ہیں۔ ان سارے ایشوز کو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیرت نگاری بہت عروج پر ہے، بہت بلندی پر ہے، لیکن جو سنجیدہ قسم کی سیرت نگار پاکستان کے ہیں ان کا بالکل یہ تبصرہ درست ہے کہ سر سید سے پہلے صرف میلاد نامے لکھے جاتے تھے، یعنی ہم حیات محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں عقیدت مندانہ اظہار کرتے تھے، لیکن مستشقین کا کہنا کیا ہے، کس طریقے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کس طریقے کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراض کا جب تک ہم اکیڈمک جواب نہیں دیں گے، جب تک ہم عالمانہ محققانہ دانشورانہ جواب نہیں دیں گے، اس وقت ہم سپورٹ نہیں کر سکتے نا۔ تو سر سید پہلا شخص ہے کہ سر سید سے پہلے میلاد نامے لکھے جاتے تھے، لیکن سر سید نے خطبات احمدیہ لکھ کر یہ ثابت کیا کہ چونکہ یہ دنیا، یہ عصر حاضر، یہ اکیڈمک دنیا ہے، آج صرف قصیدہ خوانی سے، نعت خوانی سے اور بڑی بڑی تقریریں کرنے سے بات نہیں بننے والی ہے جب تک کہ آپ علمی جواب نہ دیں۔ اور سر سید نے ایک بات اور کہی تھی کہ کتاب کا جواب کتاب سے نہیں دیا، یہ سر سید کی مین بات تھی۔ اور سر سید نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سنگ باری کرتا ہے، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ سڑکوں پہ نکلا جائے، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ شور و شرابہ کیا جائے، ہنگامے کیے جائیں، ٹریفک کو جام کیا جائے۔ سر سید نے کہا ہے کہ کتاب کا جواب کتاب، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے خطبات احمدیہ پہ ہنگامہ نہ کر کے اپنی پوری پونجی کو، اپنی پوری بساط کو، اپنی پوری ذات کو اس کے سپورٹ میں لگا دیا، اور پھر وہ خطبات احمدیہ تحریر کیا۔ تو خطبات احمدیہ کا جو ایک یہ ہے کہ اکیڈمک انداز میں اللہ کے رسول کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا، علمی سیرت نگاری کو ہم کس طریقے سے فروغ دیں گے، اس کی ابتدا سے اس سے پہلے چاہے شبلی ہو، کوئی صاحب ہو، اور شبلی کے جو سیرت النبی ہے اگر وہ علی گڑھ نہ آتے، سر سید کے ساتھ نہ رہتے، تو اس طریقے کی سیرت النبی نہیں لکھ سکتے تھے، اس طریقے کی زبان نہیں لکھ سکتے تھے۔ شبلی نے خود لکھا ہے، اگر آپ مقالے شبلی کو دیکھیے تو اس میں 3.5 پیج کا ایک مضمون ہے، اگر آپ کی نگاہ میں ہو تو انتقال کے بعد سب کو ٹاپک بانٹے گئے تھے۔ سید کا جب انتقال ہوا تو شبلی نے یہ کہا کہ میں اس ٹاپک پر عنوان لکھوں گا، مسلم اردو، یہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اردو کا مسلم یا مسلم اردو لکھا ہے، اس کے زبان سے مضمون لکھا، اور یہ بتایا کہ سر سید کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اردو زبان کو انہوں نے علمی زبان بنا دیا۔ وہ زبان جو چہار درویش کی تھی، وہ زبان جو فسانہ آزاد کی تھی، وہ زبان بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہہ لیجیے، تو وہ ان سارے اسلوب سے، میں ابوالکلام آزاد کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے، آپ اس جملے کو سن کر بہت خوش ہوں گے۔ رشید احمد صدیقی نے کہیں لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، یقین جانیے میں نے اس جملے کو جب پڑھا تو اس قدر خوش ہوا، صرف ایک جملے میں آزاد کا پورا تعارف انہوں نے کرا دیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے یہ لکھا ہے کہ مولانا آزاد کے ہاں مواد کم ہے، اسٹائل زیادہ ہے۔ یہ سینٹنس رشید احمد صدیقی کا اتنا خوبصورت قسم کا جملہ ہے۔ رشید احمد صدیقی نے یہ لکھا ہے کہ مواد کم ہے، اسٹائل زیادہ ہے۔ کس قدر برجست، کس قدر مناسب قسم کا جملہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ تو بہرحال بات دیکھیے کہاں کا انٹرلیٹ دی اٹھا کر، تو اس خطبات احمدیہ میں ایک تو یہ کہ علمی انداز سے سیرت نگاری لکھی جائے، اور اس کے بعد جتنی سیرت نگاری لکھی گئی ہے اس میں جو علمی انداز ہے وہ سر سید کا دیا ہوا ہے۔ لیکن سر سید کے بعد صرف 2 ایسی کتابیں ہیں جو سر سید کے پیٹرن پہ لکھی گئی ہیں۔
ایک تو علامہ شبلی کی سیرت النبی ہے، دوسرے آپ کی اسی لاہور کے میک صاحب خالد مسعود تھے، ان کی کتاب ہے حیات رسول امی۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ تیسری کسی کتاب کو آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو سید کے اس اکیڈمک کے اسٹائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر کتابیں یا سیرت نگاری کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ تو بہت امپورٹنٹ کتابیں ہیں، حیات رسول امی کو ضرور پڑھا جائے، اسی لاہور میں لکھی گئی ہے اور غضب کی کتاب ہے۔ غضب ان سید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سیرت نگاری لکھی جائے تو قرآن ہمارا اولین ماخذ ہو، اولین سورس ہو۔ اگر اس طریقے سے لکھیں گے تو سیرت رسول کے ساتھ ہم پورا اس کا حق ادا کریں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ خلق القرآن۔ یہی تو کہا تھا کہ آپ کی جو تصویر ہے نا وہ تصویر قرآن ہے۔ جیسے قرآن یہ ایک تصویر ہے، قرآن کی کا ایک مجسمہ ہے، ایک پیکر ہے، تو پیکر قرآن کا نام پیکر رسول ہے۔ بالکل وہی کان خلقہ خلق القرآن۔ تو اس پیٹرن پر کسی نے تفصیل نہیں لکھی ہے۔ میرا جو ناقص مطالعہ ہے سر سید، شبلی اور خالد مسعود، اور بقیہ جتنی ہے اس میں خاصا ضرور ہے، بہرحال اس کی یہاں ضرورت میں جانے کی نہیں ہے۔ اور سر سید نے اپنی اس کتاب میں 3-4 جو موضوع اہم اٹھائے ہیں، ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی کچھ لیکچر تھے میرا خیال، تو آپ تھک چکے ہوں گے، میں اپنی بات کو سمیٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ زبردست تو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو سر سید نے اس کتاب میں ایک اہم ترین جو موضوع اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو توریت، انجیل اور زبور جو ہے اس میں کہاں کہاں اللہ کے رسول کا ذکر آیا ہے، اس کو جتنی طریقے سے پیش کیا ہے کسی سیرت نگار نے اب تک پیش نہیں کیا ہے۔ وہ اس میں پیش کیا ہے، بہت بنیادی نقطہ ہے کہ سر سید کو عبرانی آتی تھی، اور جتنے سیرت نگار ہندوستان میں اردو کے ہیں کسی کو عبرانی نہیں آتی تھی، تو ڈائریکٹلی یعنی ایک تو ہے آپ توریت عہد نامہ جدید سے، عہد نامہ قدیم سے استفادہ آپ کریں، لیکن نہیں، سر سید عبرانی چونکہ جانتے تھے تو ڈائریکٹلی اوریجنل جو توریت کی زبان تھی، جو انجیل کی زبان تھی، جو زبور کی عبرانی زبان تھی، اس عبرانی زبان سے واقف تھے اور اس سے ڈائریکٹلی استفادہ کرتے تھے۔ تو ایک تو خطبات احمدیہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ سر سید نہ صرف عربی جانتے تھے بلکہ عبرانی جانتے تھے، اور سر سید کی ایک کتاب ہے جس کا نام تبیین الکلام ہے، اور اس تبیین الکلام کو سر سید نے 3 زبانوں میں ترتیب دیا ہے۔ ایک تو پہلے اردو زبان میں ہے، پھر وہ انگریزی زبان میں کسی سے، اپنے بیٹے سے، دیگر لوگوں سے مدد لے کر لکھوایا ہے، اور عبرانی زبان میں خود لکھا ہے۔ تبیین الکلام بیسکلی یہ کتاب ایسی ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کا موازنہ کیا گیا ہے، اور موازنہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جیوز نے اور کرسچن نے کہاں کہاں عطیہ کی ہے، کہاں کہاں سیرت پاک کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں غلط بیانیوں سے کام لیا ہے۔ تو سر سید نے باقاعدہ اوریجنل اقتباس کو لے کر ان پر تنقید کیا ہے کہ یہ سر سید کا امتیاز ہے جو کسی سیرت نگار کو حاصل نہیں ہے، ڈائریکٹ سورس سے وہ واقف تھے۔ اور دوسری ایک چیز ہے کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا رہی ہے، کتنی بار وہ شہید ہونے کے بعد، اس کی شاید 5 بار کا ذکر سر سید نے کیا ہے، اور ان ساری 5 بار جو اس کی شہادت عمل میں آئی ہے، پھر تعمیر کس طریقے سے ہوئی ہے، تقریباً 25-30 صفحوں میں سر سید نے خطبات احمدیہ میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی بار بار تعمیر کے سلسلے میں کوئی اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیل کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے جو سر سید نے جتنے طریقے سے یہاں سے بیان کیا ہے۔ تو تاریخ کعبہ کے سلسلے میں، تعمیر کعبہ کے سلسلے میں سر سید نے بہت علمی انداز میں دلائل کے ساتھ دیتے ہوئے اپنی بحث کو سر سید نے آگے بڑھایا۔ ایک تو اس کتاب کی خطبات احمدیہ کی یہ خصوصیت یہ ہے، دوسرے تعدد ازواج، پولیگیمی کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کر جو طرح طرح کی اعتراضات مسلمانوں بھی کیے جاتے ہیں، اسلام بھی کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی کیے جاتے ہیں، تو سر سید نے اس کا جس طریقے سے انداز جواب دیا ہے کہ قرآن نے جو 4 شادی کرنے کی بات کہی ہے، کیا ہر شخص کو یہ استحقاق ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے؟ اس پر سر سید نے سوال اٹھایا ہے، اور قرآن کے لفظ یہ ثابت کیا ہے
کہ بعض بہت ہی ریئر کیسز میں وہ 4 شادی تو کر سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ 4 شادی کرے۔ اس کو بڑے سلیقے سے سر سید نے لکھا ہے، پھر مستشرقین کا، مخالفین اسلام کا بڑی علمی انداز میں جواب دیا ہے۔ تو اس کتاب کا ایک تو یہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے، اور دوسری ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، عام طور سے جب جہاد کا مسئلہ آتا ہے، جہاد کا لے کر تو مسلمانوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو بہت ہی اعتراض ہوتا ہے کہ جہادی ملک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جہاد کے مسئلے کو عام طور سے جنرل گفتگو جب کیجیے تو ہر شخص یہ کہے گا کہ مولانا مودودی کی الجہاد فی الاسلام جو کتاب ہے، اس کے بعد تو کتابیں نہیں لکھی گئی۔ مولانا مودودی پہلے شخص ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں اتنے اہم طریقے سے اتنے احادیث کو آیات کی روشنی میں بہت سے اور سارے سورسز کا ذکر کرتے ہوئے جتنے اچھے انداز میں مولانا مودودی نے لکھا ہے، کس نے لکھا، یہی بات تو کہی جاتی ہے۔ اور اس سے ذرا آگے جاتے ہیں تو ڈاکٹر حمداللہ کا ذکر ہے، پیچھے آتے ہیں تو ڈاکٹر حمداللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مولانا مودودی سے پہلے مولانا آزاد نے ایک 50 صفحے کا رسالہ الجہاد کے عنوان سے لکھا تھا۔ تو ٹوٹل جو جہاد کے حوالے سے تحریر پیش کی جاتی ہے اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے مولانا آزاد کو، مولانا مودودی کو، ڈاکٹر حمید اللہ کو، لیکن انتہائی زیادتی ہے، انتہائی زیادتی ہے۔ سر سید ان سب لوگوں سے پہلے پیدا ہوئے، ان سب لوگوں سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن میری اس میں بات نہیں آتی۔ یہ دیکھیے، یہی میں کہتا ہوں پڑھنا چاہیے، بغیر پڑھے ہوئے کبھی لکھا نہ جائے، لیکن تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں تو ایسا ابال آ جاتا ہے، ہم تو صابرین ہو گئے، ہمارا تو ہم جو بات کہیں گے یہ تو آخری حرف آخری کا درجہ رکھے گی۔ یقین جانیے کہ میں نے ان سب لوگوں کی چیزوں کو دیکھا ہے۔ سر سید نے پہلی بار 60-70 صفحہ جہاد کے حوالے سے لکھا ہے، اور تمام ان مستشرقین کا جواب کیا ہے جو جہاد کو لے کر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، پورے طریقے سے تردید کیا ہے، کنڈیم کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جہاد کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ فساد فی الارض کو دور کیا جائے، کہ زمین میں جو تشدد ہے، زمین میں جو تعصب ہے، زمین میں جو انسانیت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، صرف ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور جہاد کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے تسلط، اس کا مقصد نہیں ہے قبضہ، اس کا مقصد نہیں ہے کسی کی سرزمین پر قابض ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے جہاد کے حوالے سے۔ جہاد تو صرف یہ ہے کہ مظلومین کو سپورٹ کیا جائے، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کی جو دادرسی چاہتے ہیں، ان کی دادرسی کے لیے پیش رفت کیا جائے، صرف اسی کا نام جہاد ہے۔ پوری طریقے سے سر سید نے ثابت کیا، مثالیں دی صحابہ کرام کے حوالے سے کہ ان کی جو غزوات تھے، ان کے جو سرایا تھے، اس کی کیا حکمت عملی تھی اور کیوں غزوات کیے جاتے تھے، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سر سید پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے علمی انداز میں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، پروف کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ جہاد کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سارے اعتراضات بالکل بے بنیاد اور بے اساس ہیں۔ یہ سر سید نے لکھا ہے۔ تو اس میں پہل تشدد نہیں ہے، اصلاح عوام، اصلاح عوام کے لیے۔ تو مولانا مودودی کو اس میں اولویت حاصل نہیں ہے، مولانا آزاد کو اس میں اولویت حاصل نہیں ہے، ڈاکٹر امین اللہ کو اس میں اولویت حاصل نہیں ہے۔ اولویت اگر حاصل ہے تو سر سید کو حاصل ہے۔ اور ایک اور چیز جو سر سید نے اضافہ کیا ہے، یقیناً کہ اس کو اگر مجدد کہا جائے، لیکن نہیں کہیں گے، اور جو کہے گا اسی گردن ہی مار دیں گے اٹھا کر۔ خدا کا شکر اگر کوئی کہتا تو میں احسان مند ہوں اس کا۔ اگر آپ ان کی ریویوز میں اتنا تشدد کرتے ہیں تو یہ آج آپ قرار دیتے ہیں کہ وہ مجدد بھی تھے۔ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لوگ کہیں تو وہ کہیں۔ سر سید نے ایک لفظ جو عبرانی کا جو ایک لفظ ہے، فارقلیت کا جو لفظ آتا ہے، فارقلیت کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ قرآن میں جو آتا ہے من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور اس احمد کے اوصاف کیا ہوں گے، امتیازات کیا ہوں گے، اس کو پہچانا کیسے جائے گا۔ تو انہوں نے اس کو اس میں باقاعدہ انجیل میں ڈسکس کیا ہے۔ تو قرآن نے جو احمد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انجیل میں
فارقلیت کا لفظ آیا ہے، یہ عبرانی لفظ ہے، تو سر سید نے فارقلیت کے لفظ کی تحقیق کے سلسلے میں، تفسیر اور توضیح کے سلسلے میں تقریباً 40 پیج لکھا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کا جو احمد لفظ ہے اس کی جو جہتیں ہیں، اس کے جو سارے اوصاف ہے، اس الفاظ کی جو تشریح ہو سکتی ہے، ان ساری تشریحات کی ساری چیزیں فارقلیت میں موجود ہے۔ یہ سر سید کا جو امتیاز ہے، میں نے کم سے کم کہیں نہیں دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ فارقلیت عبرانی لفظ ہے، اس عبرانی لفظ کے اندر کیا ہے، وہ جو کہ لفظ تو کے اندر ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، اگر لفظ کو آپ پڑھیں تو لفظ بولتے ہیں، ناصر کاظمی کا شعر ہے، ناصر کاظمی نے یہ بات ایک شعر کہا ہے کہ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل دیکھیے ایک چیز عام آدمی سے کہیں گے تو پاگل پن ہے، ناصر کاظمی تو پاگل تھا۔ اسی طریقے سے لفظ کے اندر ایک روح ہوتی ہے، جب آپ لفظوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لفظوں میں اترنا چاہتے ہیں تو لفظ آپ کے اندر اتر جاتا ہے۔ جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر اللہ کے سلسلے میں غرق ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کھو جاتے ہیں، یا تصوف کی زبان میں حلول کر جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ زیادہ مطالعہ کریں گے، زیادہ پڑھیں گے تو لفظ آپ سے گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، تو سر سید جو کی اس لفظ کی زبان کیا تھی، اس لفظ کی پہچان کیا تھی، اس کی امتیازات کیا تھے، پوری اس کو جتنے طریقے سے 40 صفحے میں بیان کیا ہے، وہ بڑی باریک قسم کی بحث ہے۔ اگر کوئی عشق رسول جاننا چاہتا ہے، حب رسول جاننا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول سرور کائنات کی زندگی کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے، تو خطبات احمدیہ اس سلسلے میں بہت ہی مساعد اور بہت ہی معاون ہوگی۔ تو یہ ساری جہتیں ہیں خطبات احمدیہ کی، یہ ساری صفات ہیں خطبات احمدیہ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سر سید کا حب رسول بھی ایسا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری بساط پونجی اور اپنی ساری دولت کو اس کے سپورٹ میں صرف کر دیا، اور پہلی آواز، پہلی تحریر جو سر سید کے قلم سے نکلی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی تھی۔ تو اور اس کے علاوہ خطبات احمدیہ کے علاوہ، جلال قلوب بذکر محبوب کے علاوہ اور بھی ساری تحریریں ہیں، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مجھے موقع نہیں دیتی، مجھے سر سید اکیڈمی کا ڈائریکٹر نہیں بناتی، اور ڈائریکٹر بناتی ہے تو میرے ہاتھ سے آرڈر چھین لیتی ہے۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، یقین جانیے کہ لیکن مجھے کرنے نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں۔ میری 2 کتابیں 3 مہینے میں سر سید پہ ابھی شائع ہوئی ہے، کراچی یونیورسٹی سے، سر سید یونیورسٹی سے، اور اسی لاہور سے ایک کسی پبلشر نے شائع کیا ہے۔ تو سر سید کا یہ جو جہت ہے، سیرت نگاری والی جہت ہے، یہ بہت ہی مایہ ناز قسم کی، بہت ہی ممتاز قسم کی جہت ہے۔ تو سر سید کو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سر سید پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سوچا، کہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ذات سے محبت بھی کریں گے، ہم اندھی محبت کریں گے، اندھی تقلید ان کے کریں گے، لیکن ہماری وہ اندھی تقلید حکمت پر مبنی ہو، تب ہم ان مستشرقین کا جواب دے سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نعوذ باللہ کیڑے نکالتے ہیں۔ ان کیڑوں کے مارنے کے سلسلے میں، ان کیڑوں کو تہے تیغ کرنے کے سلسلے میں سر سید کی اس کاوش کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے کہتا ہوں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اور میں اگر سما خراشی کرتا رہا اور میری باتیں اگر کچھ گرانی کا باعث ہوئی ہوں تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔